محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو عید کی نماز کا مکمل طریقہ بتانے جا رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور صحیح طریقہ اچھی طریقے سے سمجھ لیں، کیونکہ عید کی نماز ہو یا جمعہ کی نماز یا 5 وقت نماز سیکھ کر پڑھیں، درست پڑھیں، اچھے طریقے سے پڑھیں، کیونکہ نماز ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور عبادت میں کسی طریقے کی کوئی کمی و کوتاہی اگر کی جاتی ہے تو وہ نماز ناقابل قبول ہوتی ہے، وہ نماز مردود ہو جاتی ہے۔ تو نماز صحیح طریقے سے پڑھیں، چاہے کوئی سی بھی نماز ہو۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ عید سے پہلے عید کی نماز کا مکمل طریقہ سیکھ لیں، اسے پریکٹس کر لیں اور صحیح طریقے سے نماز جا کر ادا کریں، کیونکہ لوگ لمبی سفر کر کے عید کی نماز گھر پڑھنے آتے ہیں یا شہروں میں پڑھتے ہیں، بڑی دور کا سفر کر کے عید کی نماز پڑھتے ہیں، مگر عید کی نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے اور دیکھا دیکھی کرتے ہیں، کیونکہ عید کی نماز کا صحیح طریقہ سیکھ کر نہیں جاتے اور دیکھتے ہیں کہ سامنے والا کیا کر رہا ہے اور اس کو دیکھ کر کے اسی کو ادا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے نماز میں دیکھا دیکھی کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ نماز درست نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور نماز کا طریقہ مکمل یاد کر لیں اور تبھی جا کر کے پڑھیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ نماز کس طریقے سے پڑھیں۔ عید کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے، جس طریقے سے جمعہ کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے، اور عید کی نماز بھی جمعہ کی نماز کی طرح جماعت سے ہوتی ہے۔ عید کی نماز میں 6 تکبیر کی نیت کی جاتی ہے اور 6 تکبیریں 2 رکعت میں پڑھی جاتی ہے، ایک رکعت میں 3 تکبیر اور دوسری رکعت میں 3 تکبیر۔ اور یہ کس طریقے سے کب پڑھنا ہے آئیے جان لیتے ہیں۔ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، اور پکا ارادہ کب سمجھا جائے گا؟ جب سامنے والا آپ سے پوچھے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ بغیر سوچے سمجھے آپ فوراً بتا دیتے ہیں، تو اسی کو نیت کا حاضر ہونا کہتے ہیں اور دل کا پکا ارادہ کہا جاتا ہے۔ اگر نیت زبان سے بھی پڑھنا چاہیں تو اس طریقے سے پڑھیں: نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر زائد 6 تکبیروں کے واجب واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد جب امام بھی ثنا پڑھ چکے ہوں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے 3 تکبیریں کہیں گے، 2 تکبیروں میں ہاتھ چھوڑ دینا ہے اور تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لینا ہے، اس طریقے سے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس وقت ہاتھ باندھ لینا ہے اور خاموش ہو کر قرات سماعت کریں گے۔ امام صاحب الحمد شریف اور کوئی ایک سورت پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، جس طرح اور نمازوں میں جاتے ہیں: اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور سمیع اللہ لمن حمدہ کی جگہ ربنا ولک الحمد پڑھیں، اور دیگر نمازوں کی طرح پہلی رکعت کو پوری کریں۔ جو ہی پہلی رکعت کو پوری کر کے 2 سجدے کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں گے تو ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب امام صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قرات کریں گے، یعنی الحمد شریف اور کوئی ایک سورت پڑھیں گے۔ اس کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی، تینوں تکبیروں میں ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ کیسے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 3 تکبیروں کے بعد رکوع میں جانا ہے، چوتھی تکبیر میں، اور رکوع کی تسبیح پڑھ کے پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کی جگہ ربنا ولک الحمد پڑھیں گے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، اور دیگر نمازوں کی طرح 2 سجدے کر کے اتحیات، درود شریف اور دعائے معثورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب 2 خطبے پڑھیں گے، دونوں خطبوں کو سماعت کرنا ہے۔ 2 خطبے مکمل ہونے کے بعد امام صاحب دعا کریں گے، اور دعا ختم ہونے کے بعد آپس میں ایک دوسرے کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سارے مسلمانوں کو صحیح طریقے سے تمام نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں ایک دوسرے سے اتحاد و اتفاق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں بے پناہ الفت و محبت عطا فرمائے، ایک دوسرے کو عید الفطر کی ہر خوشیوں کے موقع پر مبارکباد پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔